بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، میٹھے میٹھے طلبہ کرام، اگر آپ کو علم نحو نہیں آتی تو آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا یہ دعویٰ ہے، آپ میری چند نحوی کلاسیں اٹینڈ کر لیں، آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے نحوی ترکیب آ جائے گی۔ پوری علم نحو نہیں سکھاؤں گا، نحو کے وہ ضروری اسباب سکھاؤں گا جن کے ذریعے نحوی ترکیب آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، علم صرف کا مقصد صیغے کی پہچان اور صیغے کا ترجمہ کرنا ہے، جبکہ علم نحو کا مقصد نحوی ترکیب کرنا ہے اور نحوی ترکیب کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو ہم علم نحو کا مقصد سیکھیں گے۔ کلمے کے احوال، کلام کے احوال کو جانا جاتا ہے ترکیب نحوی کے ذریعے۔ تو ترکیب نحوی اصل مقصد ہے علم نحو کا، وہ ہم سیکھیں گے۔ تو آج کی کلاس جو ہے وہ ان باتوں کے بارے میں ہے۔ آئیے اللہ کے کرم سے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ترکیب نہیں آتی تو سب سے پہلے آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ جانیں کہ معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکرہ کسے کہتے ہیں۔ معرفہ کی آسان تعریف بتاؤں گا، کوشش کروں گا اپنے الفاظ میں سمجھاؤں، کتابی باتیں سائیڈ پہ رکھیں اور جو پریکٹیکل ہے وہ چیز آپ کو بتاؤں گا۔ معرفہ کی آسان تعریف اپنے ذہن میں رکھیں۔ معرفہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے، جو کسی خاص چیز کو ظاہر کرے، جیسے لاہور خاص جگہ کو ظاہر کر رہا ہے، اقبال، ڈاکٹر اقبال خاص بندے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ لے لیں القرآن، خاص کتاب کو یہ لفظ ظاہر کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی وہ لفظ جو خاص چیز کو ظاہر کرے، اس لفظ کو معرفہ کہتے ہیں۔ کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو اس کی آپ کو 6-7 قسمیں ملیں گی، لیکن نچوڑ یہی ہے جو میں سمجھا رہا ہوں۔ دوسری چیز ہے نکرہ۔ نکرہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو کسی عام چیز کو ظاہر کرے، اس میں خصوصیت نہ ہو، تعین نہ ہو، جیسے کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو لفظ انسان، لفظ جگہ، لفظ کتاب یہ نکرہ ہے۔ عزیزان محترم، جو دوسری چیز ہم نے سیکھنی ہے آج وہ ہے مرکب۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو لفظوں یا دو لفظوں سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ جب ہم نے مرکب سیکھ لیا کہ دو لفظوں یا دو لفظوں سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، تو پھر ہمیں مرکب غیر مفید کی مکمل پہچان ہونی چاہیے اور مرکب مفید کی بھی مکمل پہچان ہونی چاہیے۔ پہلے ہم مرکب غیر مفید کی مکمل پہچان سیکھتے ہیں۔ مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ ہو اور اس کو سن کر بات کی مکمل سمجھ نہ آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ دو ہوں، دو لفظ ہوں یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس کو سن کر بات کی مکمل سمجھ نہ آئے، اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ مثلا احد و عشرون، احد ایک لفظ، درمیان میں واو دوسرا لفظ، اور عشرون یہ 3 لفظ۔ احد و عشرون، یہ 3 لفظوں کا مجموعہ مل کے مرکب غیر مفید بنا۔ کیوں؟ احدن کا معنی ایک، واو اور عشرون 20 اور 21۔ 21 کو سن کر بات کی مکمل سمجھ تو نہیں آتی کہ 21 کو کیا ہو گیا ہے، 21 طلبہ آئے تھے، 21 بندے فوت ہو گئے، 21 کیا؟ تو
ہر وہ مرکب جس کو سن کر بات کی مکمل سمجھ نہ آئے اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کی آگے 4 قسمیں ہیں: مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب توصیفی، نمبر 3 مرکب مزجی اور نمبر 4 مرکب تعدادی۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی وہ 2 لفظ جن میں پہلا لفظ دوسرے لفظ کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے کی طرف کی گئی ہو۔ عموماً پہلا اسم عام چیز پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا لفظ جو ہے وہ خاص چیز پر دلالت کرتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، مرکب اضافی میں عام شے کی نسبت کی جاتی ہے خاص شے کی طرف، ادنا چیز کی نسبت کی جاتی ہے اعلیٰ چیز کی طرف، جیسے قلم الملکی، بادشاہ کا قلم، اسی طرح ابن علی، علی کا بیٹا۔ اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ دونوں لفظوں کے درمیان کا، کی، کو، کے وغیرہ کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ غلام زید، زید کا غلام۔ عزیزان محترم، مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں دوسرا لفظ پہلے لفظ کی خوبی یا خامی ظاہر کرے، جیسے رجل عالم، عالم مرد، رجل جاہل، جاہل آدمی۔ اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ عزیزان محترم، مرکب غیر مفید کی تیسری قسم ہے مرکب مزجی۔ مرکب مزجی اس مرکب کو کہتے ہیں کہ 2 لفظوں کا مجموعہ مل کر کسی چیز کا نام ہو، جیسے اسلام آباد، نیو یارک، عربی میں حضرموت، معدی کرب وغیرہ وغیرہ۔ مرکب تعدادی، مرکب تعدادی وہ مرکب غیر مفید ہے، مرکب تعدادی وہ مرکب ناقص ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ مل کر تعداد ظاہر کرے، جیسے احد و عشرون وغیرہ وغیرہ۔ عزیزان محترم، مرکب غیر مفید کے بعد ہم سمجھیں گے مرکب مفید کو۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا وہ مجموعہ جس کو سن کر بات کی مکمل سمجھ آ جائے، جیسے زید ضرب، زید نے مارا تھا، بات کی مکمل سمجھ آ گئی۔ تو ہر وہ مرکب جس کو سن کر بات کی مکمل سمجھ آ جائے اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ آگے پھر اس کی بنیادی 2 قسمیں ہیں: مرکب مفید جملہ خبریہ، مرکب مفید جملہ انشائیہ۔ مرکب مفید جملہ خبریہ اس مرکب مفید کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی اطلاع دی گئی ہو۔ مرکب مفید جملہ خبریہ اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی خبر دی گئی ہو، جیسے زید ضرب، زید نے مارا تھا، علی جاء، علی آ چکا ہے۔ تو ہر وہ مرکب جس میں کوئی اطلاع دی گئی ہو، کوئی خبر دی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب مفید جملہ خبریہ۔ اور پھر جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں: جملہ اسمیہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ اسمیہ میں کیا ہوگا؟ اس مرکب کا پہلا جو لفظ ہوگا مسند الیہ ہوگا، اسم ہوگا۔ مرکب مفید جملہ اسمیہ میں ہمیشہ پہلا جو لفظ ہوگا وہ اسم ہوگا، جیسے علی جاء، زید ضرب۔ اور مرکب مفید کی دوسری قسم جملہ فعلیہ، اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ جو ہے فعل ہوگا، اور اگر شروع میں اسم بالفرض آ بھی جائے، مثلا زیدن ضربت،
اب زیدن ضربتو میں شروع میں اسم ہے لیکن وہ مسند الی نہیں ہے. جملہ فعلیہ میں ہمیشہ جو پہلا لفظ آئے گا وہ فعل ہوگا، مسند کے طور پر آیا ہوگا. اور بالفرض اگر جملہ فعلیہ میں پہلا لفظ اسم آ جائے تو وہ مسند الی نہیں ہوگا بلکہ وہ فعل کا کوئی معمول ہوگا. تو جملہ فعلیہ کی آسان پہچان سنیں کہ جملہ فعلیہ کا پہلا جز جو ہے وہ فعل ہوتا ہے. جیسے ضرب زید، جاء علی وغیرہ وغیرہ. عزیزان محترم، مرکب مفید کی بنیادی دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ یعنی مرکب مفید جملہ انشائیہ اس مرکب کو کہتے ہیں جس کو سن کر جس میں کوئی اطلاع نہ دی گئی ہو. مرکب مفید جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی خبر نہ دی گئی ہو، کوئی اطلاع نہ دی گئی ہو، بلکہ کسی چاہت کا اظہار کیا گیا ہو. جیسے انصر، آپ مدد کیجئے. یا دوسری مثال لے لیں، لا تضرب، آپ مت ماریے. یا تیسری مثال لے لیں، کاش وہ مدد کرتا. تو جملہ انشائیہ میں کبھی بھی اطلاع نہیں ہوگی، جملہ انشائیہ میں آپ کو کبھی بھی کوئی خبر نہیں ملے گی، اس میں کسی چاہت کا اظہار ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. چند کلاسیں آپ نے اٹینڈ کرنی ہے. اللہ کے کرم سے میرا یہ دعویٰ ہے آپ کو نحوی ترکیبیں بشمول ترجمے کے آ جائیں گی.